خود کش حملہ آور جو ہیں انہیں افغانستان لے کر گئے اور اس کے بعد انہوں نے لا کر معصوم پاکستانیوں کی جان کو نقصان پہنچایا. میں سوسائٹی سے ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے نزدیک اپنے ارد گرد ان عناصر کے اوپر کڑی نظر رکھیں. خواتین کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے. بلوچ روایات میں دیکھیں یہ بلوچ روایات کو مسخ کر رہے ہیں. بلوچ روایات کا جو چہرہ ہے اسے مسخ کر رہے ہیں. بلوچ روایات میں یہ کہیں پر نہیں ملتا. بلوچ روایات میں عورت کو بہت عزت اور احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. لیکن بدقسمتی سے یہ جو ہمارا بزدل دشمن ہے, یہ جو فتنۃ الہندوستان ہے, یہ خواتین کو بار بار اپنے ناپاک عزائم کے لیے استعمال کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ خواتین کے ساتھ ساتھ چھوٹے بچوں کو بھی یہ استعمال کرتے ہیں. اور سو کالڈ جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں وہ اس کے اوپر واویلا کرتی ہیں, شور مچاتی ہیں. لیکن جب بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ان جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کا ٹارگٹ ہی یہ سافٹ ٹارگٹ خواتین اور بچے ہوتے ہیں. سوسائٹی کو چاہیے کہ وہ نظر رکھے. اور ان کے دیکھیں ماں باپ کہاں پر ہیں, ان کے پیرنٹس کہاں پر ہیں. یہ پیرنٹس کیوں اپنی بچیوں کے اوپر جو ہے نظر نہیں رکھتے؟ کسی کو رشتہ دینے سے پہلے کیوں جو اس کے بارے میں مکمل جانچ پڑتال نہیں کرتے؟ سوسائٹی کہاں پر ہے؟ بلوچ معاشرہ تو ایک بڑا خوبصورت معاشرہ ہے. بلوچ معاشرے میں تو خوشی غمی میں تمام جو طبقے کے لوگ ہیں, فکر کے لوگ ہیں, قوم کے لوگ ہیں, وہ آپس میں مل جاتے ہیں, مشاورت کرتے ہیں. لیکن اب جو یہ دہشت گردی کی کارروائیاں ہمیں دیکھنے میں مل رہی ہیں اور اس کے پیچھے جو فتنۃ الہندوستان کے لوگ ملوث ہیں وہ معاشرے کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. میرے نزدیک یہ بات بہت خطرناک ہے کہ اب یہ دور دراز پہاڑی علاقوں سے نکل کے, سرحدی علاقوں سے نکل کے گھروں میں آ رہے ہیں, انسانی رشتوں کو ڈھال بنا رہے ہیں. شوہر اور بیوی کا جو ایک رشتہ ہوتا ہے وہ بہت ایک مقدس رشتہ ہوتا ہے. شوہر اپنی بیوی کی عزت اور اس کی زندگی کی حفاظت کا ضامن ہوتا ہے. لیکن آپ اس والے کیس میں دیکھیں, شوہر نے ہی اپنی بیوی کو استعمال کیا اور بعد میں اس کو ڈس آن کر دیا. وہ خاتون حاملہ خاتون ہے. میری جو یہ بہن ہے یہ حاملہ ہیں, لیکن ان کا شوہر اب ان کو جو ہے نا آن کرنے سے انکار کر رہا ہے, ان کے پاس نہیں آنا چاہتا اور ان کو کہہ دیا ہے کہ آپ جائیں, بھاڑ میں جائیں, میرا آپ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو ہمیں اس بارے میں سوچنا ہوگا. یہ فتنۃ الہندوستان کی جو تنظیمیں ہیں, جب ان کا کوئی دہشت گرد پکڑا جاتا ہے تو یہ ان سے بالکل لا تعلقی کا اعلان کر دیتے ہیں, اس کو آن نہیں کرتے. معاشرے کو اب سوچنا ہوگا, معاشرے کو اس طرف توجہ دینی ہوگی کہ کس طریقے سے یہ بزدل جو فتنۃ الہندوستان ہیں یہ ہمارے معاشرے کو جو ہے نا ڈیمیج کر رہے ہیں, ہمارے معاشرے کو نقصان پہنچا رہے ہیں. نہ ہماری بیٹیوں کی عزتیں محفوظ ہیں, نہ ہماری ماؤں کی عزت محفوظ ہیں. خود کش حملے کرواتے ہیں, انہیں اپنے ناپاک عزائم کے لیے استعمال کرتے ہیں. شادیوں جیسے شادی جو ایک سنت رشتہ ہے اس کو جو ہے ٹریپ کرتے ہیں. خاتون کو استعمال کرنے کے لیے لوگوں سے شادیاں کر رہے ہیں, ہراس کرتے ہیں, خواتین کا استعمال کرتے ہیں. یہ پہلا کیس نہیں ہے, اس سے پہلے بھی آپ نے متعدد کیسز دیکھے ہیں جس میں خواتین کو استعمال کیا گیا ہے. تو اب ہمیں سوچنا ہوگا, اس بلوچ معاشرے کو سوچنا ہوگا کہ ہم نے اپنی ماؤں, بہنوں, بیٹیوں کی عزتوں کو ان دہشت گردوں سے کس طریقے سے محفوظ بنانا ہے. میری یہ بہن بی بی رحیمہ دیکھیں جس طرح بتا رہی ہیں کہ یہ حاملہ ہیں اور ان کے شوہر نے اب انہیں مکمل ان سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا ہے. اور ان کا شوہر کس طریقے سے, جو زرینہ نامی ایک خودکش خاتون تھی, انہیں بھی کس طرح بہکاوے میں لا کر, انہیں بھی کس طرح ورغلانے میں لا کر اس سے خودکش حملہ کروایا. ضرور اس بہن کو بھی جو ہے ضرور انہوں نے جو ہے نا ورغلایا ہوگا, بہکایا ہوگا, اس کے ساتھ بھی ہراسمنٹ کی ہوگی, اس کو بھی ٹریپ کیا گیا ہوگا. تو اب بلوچ معاشرے کو یہ سوچنا ہوگا, ہم نے ان کی جو اس سازش ہے اس کو مل کر ناکام بنانا ہے. اور میں انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں انہیں بھی یہ بتانا چاہوں گا کہ خدا را آپ ہمارا جو یہ معاشرہ ہے اس کا جو مثبت چہرہ ہے اس کو مسخ نہیں کریں. دہشت گرد صرف دہشت گرد ہے. دہشت گرد کا کسی قوم سے تعلق نہیں ہے, کسی مذہب سے تعلق نہیں ہے, کسی رشتے سے تعلق نہیں ہے. آپ لوگ جو ہے نا دہشت گردوں کے نام کے اوپر پروپیگنڈا کرتے ہیں, دہشت گردوں کو سپورٹ کرتے ہیں, جس سے دہشت گردوں کو سپورٹ ملتی ہے. تو آج پھر میں بلوچستان کی عوام سے, بلوچستان کے لوگوں سے, اپنی ماؤں سے, بہنوں سے یہ درخواست کروں گا کہ دیکھیں کس طرح سے یہ ہماری خواتین کو استعمال کر رہے ہیں. ہمیں مزید استعمال نہیں ہونا, ان کے بہکاوے میں نہیں آنا اور ان کی تمام سازشوں کو مل کر ناکام بنانا ہے. یہ صرف میرا اور آپ کا فرض نہیں, یہ پوری سوسائٹی کا فرض ہے, پورے معاشرے کا فرض ہے کہ ہم ان کی کسی چال میں نہیں آئیں, بہکاوے میں نہیں آئیں اور ان کی تمام سازشوں کو ناکام بنائیں. رحیمہ بی بی اس ٹائم ہماری پروٹیکٹیو کسٹڈی میں ہے اور ان کو منظور احمد نے ایکسپلائٹ کر کے خود وہ افغانستان چلے گئے اور ان کو ڈسون کر دیا ہے. ان کا میں چاہتا ہوں کہ کنفیشنل سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے دوبارہ دکھائی جائے. میرا نام رحیمہ بی بی ہے.
میرا تعلق فیصل کالونی دیوبند سے ہے. میرے شوہر کا نام منظور احمد ہے. منظور احمد سے میری شادی اپریل 2025 میں ہوئی. شادی کے 2 ماہ بعد میرے شوہر منظور احمد نے مجھے ایک موبائل فون خرید کر دیا جو میں استعمال کرتے ہیں. میرا شوہر منظور احمد اپنا موبائل فون ہونے کے باوجود کبھی کبھی میرا فون استعمال کرتا تھا. شروع میں یہ سب مجھے معمولی لگا مگر رفتہ رفتہ میرے شوہر کی اس حرکت نے مجھے شک میں ڈال دیا. میرے سوال کرنے پر وہ مجھ سے کہتا تھا کہ یہ اس کا ذاتی مسئلہ ہے اور کچھ کام ہے جس کی وجہ سے وہ میرا فون استعمال کرتا ہے. 11 نومبر 2025 کی شام 4 بجے میرا شوہر منظور احمد ایک انجان عورت کو ہمارے گھر لے کر آیا. میرے پوچھنے پر اس نے مجھ سے کہا کہ اب ایک مسافر عورت ہے ہمارے گھر پر رہ گئی. ایک رات گزرنے کے بعد میرے شوہر نے 12 نومبر 2025 کو اس عورت کو اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھا کر لے گیا. 2 سے 3 دن تک میرا شوہر گھر سے غائب رہا اور واپس آنے پر بتایا کہ اس عورت کو میں نے افغانستان رشتہ داروں کے حوالے کر دیا. میرا شوہر واپس آ کر اپنے گھر دیوبند میں رہنے لگا. 30 نومبر 2025 کو نوپونڈی کی FC ہیڈ کوارٹر پر خودکش حملہ ہوا اور میرے شوہر نے اسی دن مجھے تصویر دکھا کر کہا کہ اس عورت نے خودکش حملہ کیا ہے. تصویر دیکھتے ہی میں حیران ہو گئی کہ یہ تو زرینہ ہے جس نے ہمارے گھر قیام کیا تھا اور اس سے رابطے کے لیے میرے شوہر میرے فون کا استعمال کیا. 3 دسمبر 2025 کو میرا شوہر دیوبند سے افغانستان بھاگ گیا اور اس نے میرے چھوٹے بھائی زبیر سے رابطہ کیا اور اس سے کہا کہ آپ میری بیوی کو افغانستان میرے پاس پہنچا دیں. میں نے اپنے بھائی زبیر کے ساتھ پاکستان سے بھاگ کر افغانستان میرے شوہر منظور احمد کے ساتھ جانا تھا مگر ہمیں اور میرا بھائی زبیر گرفتار ہو گئے. میرے اور میرے بھائی کی گرفتاری کے بارے میں سن کر بھی میرے شوہر نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا. مجھے میرے ماں باپ خاندان اور پورے قبیلے کے لیے مصیبت اور بدنامی کا باعث بن گیا ہے اور اب ہمارے ہونے والے بچے کا بھی وارث نہیں بن رہا. کئی بار اس کو پیغام پہنچایا گیا کہ آپ نے اپنے اداروں کے حوالے کر دیے لیکن اس کا یہی جواب ہوتا ہے کہ میری طرف سے میری بیوی کو مار دو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. میری سب والدین سے درخواست ہے کہ بیٹیوں کے رشتے کرتے وقت لڑکے کے بارے میں جانچ پڑتال کرے اور اگر وہ کسی دہشت گرد تنظیم کے ساتھ منسلک ہو تو بالکل بھی اپنی بیٹیوں کے حوالے نہ کرے. اس پہ دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو شاید آن گوئنگ انویسٹیگیشنز میں ہوں گی. اس میں نام لینا یا لے کے چلنا شاید مشکل ہو جائے گا. ٹیررسٹ جو ہوتا ہے اس کا کوئی ریلیجن نہیں ہوتا, کوئی باؤنڈری نہیں ہوتی, کوئی جیوگرافیکل لوکیشن نہیں ہوتی. جہاں ہم افغانستان کی بات کرتے ہیں تو اس کی ریزن جب یہ بات کی جاتی ہے کہ وہاں پر کچھ جو عناصر ہیں گورنمنٹ کے وہ ان کو پراپرلی فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. ایک پرسنل ہے, ایک گورنمنٹ لیول پر ہے. تو اگر کابل کے اندر ان کے ڈپلومیٹک جگہ کے اوپر اگر کوئی شخص ٹیررسٹ ہمارا بیٹھا ہوگا تو میں اس کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ 1% ہے جو چاہ چلا گیا. اینومینا میں اگر کیمپ ہے اور اس کے ساتھ وہاں پر BLA کے یا فتنۃ الہندوستان کے یا فتنہ الپاکستان کے جو لوگ اپنا جو خوارج والے لوگ ہیں پاکستان کو جو وانٹڈ ہیں اگر وہ ان گھروں میں بیٹھے ہوں گے تو میں ان کو 1 odd انسیڈنٹ نہیں کہہ سکتا. ظاہری بات اس کو کہیں نہ کہیں سے اسپانسرشپ ہو رہی ہے. جب ہم فتنہ الہندوستان کہتے ہیں تو اس کی ریزنز یہ ہوتی ہیں کہ انڈیا سے باقاعدہ ان کو فنڈنگ ہو رہی ہے. جب ہم افغانستان کا نام لے کر کہتے ہیں تو وہاں پہ کون سے ہاسپٹل میں کس کی علاج ہوتا ہے, کس میٹنگ میں کون بیٹھتا ہے, ان کے کون سے سرکاری افسر اور کون سے منسٹر کے ساتھ کون سا بندہ جا کے بیٹھتا ہے اور گاڑیوں میں پھرتا ہے نومینا میں یا کابل میں یا کندھار میں کس جگہ پر ہے. تو وہ جب اسپانسرڈ آپ کریں گی گورنمنٹ سے بیکنگ ہوگی تو وہ
کہنا کہ یہ افغانستان کی صرف زمین استعمال ہو رہی ہے اور افغانستان کی جو حکومت رہی ہے وہ بھی اس کو سپورٹ کر رہی ہے. باقی ممالک میں ٹیررسٹ تو ہر جگہ پر ہوتے ہیں, اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. کچھ چیزیں ہیں جو منسٹری آف فارن افیئرز آپ کو بہتر بتا سکے گا, جو چیزیں ہمارے پاس آتی ہیں ہم ان کی نالج میں دے دیتے ہیں اور وہ آگے چلتا ہے. جی تھینک یو. بہت شکریہ. جی بہت شکریہ. دیکھیں آج کی پریس کانفرنس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ کس طرح سے فتنۃ الہندوستان اور جو بھارت کی پراکسیز ہیں وہ بلوچستان میں خواتین کا استحصال کرتی ہیں, بلوچ روایات کو پامال کرتی ہیں, بلوچ روایات کا جو خوبصورت چہرہ ہے اسے مسخ کرتی ہیں. اور ہماری سیکیورٹی کے تمام ادارے, حکومت بلوچستان اس حوالے سے معاشرے کو اویئرنیس دینے کے لیے, شعور دینے کے لیے کام کر رہے ہیں. ہم بلوچستان کی عوام سے اپیل کریں گے, بلوچستان کے لوگوں سے اپیل کریں گے کہ اپنے معاشرے میں ارد گرد لوگوں پر نظر رکھیں اور رشتے کرنے سے پہلے یا ایسے جو کالعدم تنظیموں کے کارندے ہیں ان کے ساتھ کوئی تعلق بنانے سے پہلے ان کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کریں. اور انشاءاللہ صوبائی حکومت اور ہماری تمام سیکیورٹی کے ادارے مل کر دہشت گردوں کی تمام سازشوں کو ناکام بنائیں گے. آپ تمام صحافی حضرات کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. کوئٹہ میں ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ حمزہ شفقات اور ڈی آئی جی سی ٹی ڈی اور ترجمان وزارت داخلہ بلوچستان بابر یوسفزئی کی اہم نیوز کانفرنس. کہا کہ والدین اپنے بچوں کی سرگرمیوں پر مکمل اور کڑی نظر رکھیں. والدین بچوں کو دیکھیں کہ ان کی سرگرمیاں کیا ہیں. والدین اپنی بیٹیوں کے رشتے جوڑنے سے پہلے چھان بین ضرور کریں. ہمیں دہشت گردی کو شکست دینی ہے. دہشت گردوں کا کوئی مذہب سے تعلق نہیں ہوتا. دہشت گرد معصوم بچیوں کو دہشت گردی کے لیے استعمال کرتے ہیں. اب ہمیں آنکھیں کھولنی ہوں گی. والدین کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی سرگرمیوں پر نظر رکھیں کہ بچے کیا کر رہے ہیں, کس سے رابطے میں ہیں, کیونکہ فتنہ الہندوستان یا پھر جو یہ دہشت گرد پراکسی ہیں وہ معصوم ذہنوں کو استعمال کرتی ہیں, دہشت گردی پر آمادہ کرتی ہیں اور دہشت گردی کے بڑے واقعات کے لیے پھر ان کو استعمال کیا جاتا ہے. کوئٹہ میں ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ حمزہ شفقات, ڈی آئی جی سی ٹی ڈی اور ترجمان وزارت داخلہ بلوچستان بابر یوسفزئی کی یہ اہم نیوز کانفرنس. کہا گیا, بتایا گیا کہ والدین اپنے بچوں کی سرگرمیوں پر مکمل طور پر نظر رکھیں. والدین اپنے بچوں پر نظر رکھیں. والدین اپنی بیٹیوں کے رشتے جوڑنے سے پہلے مکمل طور پر چھان بین کر لیں. بی ایل ایف کی خاتون خودکش بمبار کے سہولت کار منظور احمد سے متعلق یہ اہم انکشافات بھی ہم نے دیکھے. ساتھ ساتھ بی ایل ایف کی خاتون خودکش بمبار کے سہولت کار منظور احمد سے متعلق یہ انکشافات اور اہم نیوز کانفرنس کی گئی. بتایا گیا کہ دہشت گرد معصوم بچیوں کو دہشت گردی کے لیے استعمال کرتے ہیں. جو متاثرہ خاتون ہے اس کا بیان بھی دکھایا گیا. میرا شوہر ایک روز نامعلوم خاتون کو اپنے گھر میں لے آیا. بی ایل ایف کی خاتون خودکش بمبار کے سہولت کار منظور احمد سے متعلق یہ اہم اور ہوش شبہ انکشافات. میرا شوہر ایک روز نامعلوم خاتون کو گھر لے کر آ گیا اور پھر اس کے بعد وہ غائب بھی ہو گیا. ساتھ ساتھ اب یہ میرے شوہر نے خودکش بمبار خاتون کو گھر میں رکھا. یہ چشم کشا انکشافات ہیں جو کہ اب سامنے آ رہے ہیں. لیکن والدین اپنے بچوں کی سرگرمیوں پر نظر رکھیں. یہ بہت ضروری ہے کہ بچے کیا کر رہے ہیں, کیا کس سے رابطے میں ہیں, ان کی کیا سرگرمیاں ہیں, کیونکہ جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں, دہشت گرد جماعتیں ہیں, جو دہشت گردوں کی جو پراکسی ہیں, فتنہ الہندوستان ہے, وہ اس طرح کے کچے ذہنوں کو استعمال کرتے ہیں دہشت گردی کے لیے. پھر بڑے دہشت گردانہ مقاصد کے لیے ان کو استعمال کیا جانا ہوتا ہے. تصویر دیکھ کر پتہ چلا تو یہ وہی خودکش بمبار ہے جو ہمارے گھر رہی. یہ جو رحیمہ بی بی ہیں, جو متاثرہ خاتون ہیں, ان کی جانب سے کچھ چشم کشا انکشافات کیے گئے. کچھ بتایا کہ بی ایل ایف کی خاتون خودکش بمبار ایک یہ خاتون تھی جو ان کے شوہر ہیں, وہ اس خاتون کو گھر میں لے کر آئے اور پھر وہ بعد میں خود بھی غائب ہو گئے. تو یہ وہی بات ہے کہ جب والدین اپنی بیٹیوں کی شادی کریں تو ان کی مکمل طور پر چھان بین سرگرمیاں ہیں, کس سے رابطے میں ہیں, یہ پتہ ہونا بہت ضروری ہے. آج کی اس نیوز کانفرنس میں اس پر بہت زور دیا گیا کیونکہ والدین کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ آپ کی جو اولاد ہے وہ کہاں پر اور کن سرگرمیوں میں
ہے تو یہ والدین کو معلوم ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس طرح کی جو دہشت گرد جماعتیں ہیں، دہشت گرد ذہن ہیں، وہ عام اور کچے ذہنوں کو استعمال کرتے ہیں. تو یہ اویئرنیس لانا لوگوں میں اس وقت بہت ضروری ہو چکا ہے تاکہ دہشت گرد نیٹ ورک کو اس انداز میں شکست دی جا سکے کہ وہ دوبارہ سے پھر پنپ نہ سکیں. جو متاثرہ خاتون ہیں ان کی جانب سے خود چشم کشا انکشافات کیے گئے. انہوں نے بتایا کہ میرا شوہر ایک مرتبہ ایک خاتون کو گھر لے آیا جو کہ ایک بمبار خاتون تھی. تصویر دیکھ کر بعد میں ان کو پتہ چلا کہ وہی خاتون ہے، اور پھر ان کے شوہر بھی بعد میں جو ہے انہوں نے اس کو مکمل طور پر اس حاملہ خاتون کو ڈس اون کر دیا ہے، اپنی بیوی کو ڈس اون کر دیا ہے. تو یہ وہی بات ہے کہ جو والدین ہیں جب اپنی بیٹیوں کی شادی کرتے ہیں تو وہ دیکھ بھال کے شادی کریں کہ کہاں کن لوگوں میں شادی کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ اس طرح اپنے بچوں کی سرگرمیوں پہ نظر رکھیں کہ وہ کن سے رابطے میں ہیں، کیا ان کو کوئی استعمال تو نہیں کر رہا، کوئی کسی دہشت گرد سے تو وہ رابطے میں نہیں ہے، یا سوشل میڈیا کا جو استعمال ہے وہ کس انداز میں کیا جا رہا ہے. یہ بہت زیادہ اس وقت کی اہم ضرورت بن گیا ہے. میرے شوہر نے خودکش بمبار خاتون کو ان کے سامنے ان کے گھر میں رکھا، بعد میں ان کا وہ پھر شوہر بھی ظاہری بات ہے وہ لاپتہ ہو گیا، وہ بھاگ گیا اور پھر ان کو ڈس اون کر دیا. وہ قبول کرنے کو بھی اپنی بیوی کو تیار نہیں ہے. تو یہ پوری ایک دہشت گردوں کا ایک نیٹ ورک ہوتا ہے جو کہ ایک اس وقت ہم نے دیکھا کہ اہم نیوز کانفرنس کی گئی جس میں چشم کشا انکشافات کیے گئے. کوئٹہ میں ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ حمزہ شفقات، DIG CTD ترجمان وزارت داخلہ بلوچستان بابر یوسفزئی کی اہم ترین یہ نیوز کانفرنس ہم نے اس وقت دیکھی. والدین اپنے بچوں کی سرگرمیوں پر نظر رکھیں اور یہ دیکھیں کہ بچے کس سے اور کس وقت رابطے میں ہیں اور کیا بات کی جا رہی ہے، کیونکہ اس طرح کے جو دہشت گردانہ ذہن ہے، جو دہشت گرد عناصر ہیں، یہ بہت ایک مذہب کا استعمال کرتے ہیں، ایک الگ انداز میں کچے ذہن کو خود کے لیے ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ان کو اپنے دہشت گردانہ جو ان کے مقاصد ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے بعد میں استعمال کیا جا سکے. تو یہ اس وقت دیکھا جا سکتا ہے بڑی اہم نیوز کانفرنس کی گئی اور کہا گیا کہ والدین اپنے بچوں کی سرگرمیوں پر نظر رکھیں، والدین اپنی بیٹیوں کے رشتے جوڑنے سے پہلے مکمل چھان بین کریں کیونکہ یہ بہت ضروری ہے. یہ دہشت گرد عورتوں کو، بچیوں کو، خواتین کو استعمال کرتے ہیں. بابر علاؤالدین صاحب بھی اس وقت ہمیں جوائن کر چکے. اب بابر علاؤالدین صاحب اس وقت بڑی اہم ہم نے نیوز کانفرنس یہ اس وقت دیکھی CTD اور ترجمان وزارت داخلہ بلوچستان بابر یوسفزئی کی. ہم نے بڑی اہم نیوز کانفرنس یہ دیکھی ہے اور اس میں وہی ایک چشم کشا انکشافات کے والدین اپنے بچوں کی سرگرمیوں پر نظر رکھیں. بابر علاؤالدین صاحب کیا کہیے گا